باغا کا شہر فضائی آلودگی کے نرغے میں آ چکا ہے۔ صبح کے اوقات میں لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آنے لگا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سمرہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانیں گے۔ سمرہ بتائے گا کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر جو فضائی آلودگی ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ سردی اور دھند ابھی آئی نہیں ہے، لیکن اسموگ کے بادلوں نے شہر لاہور کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ اسموگ انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب کر سکتی ہے اور محکمہ ماحولیات نے اب کیا اقدامات کرنے کا سوچا ہے؟ اس وقت میرے ساتھ ڈی جی محکمہ ماحولیات عمران حامد شیخ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا پہلے یہ کہ اسموگ کس طرح سے انسانی صحت کو افیکٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اسموگ کی بات ہے تو اسموگ امیجیٹ بھی افیکٹ کرتی ہے انسانی صحت کو، اس کے میڈیم ٹرم افیکٹ ہیں اور لانگ ٹرم افیکٹس بھی ہیں۔ جو امیجیٹ افیکٹ ہے اس کے اندر سکن ڈیزیزز ہیں، چونکہ یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ سکن کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیز ڈیزیزز ہیں، یہ ایک جو کیٹریکٹ ہوتا ہے جسے ہم موتیا کہتے ہیں، اس کی امیجیٹ ڈیولپمنٹ کا یہ باعث بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہی ہم اس کو انہیل کرتے ہیں تو یہ لنگز میں جاتا ہے، اور جو PM 2.5 ہے وہ لنگز کے اندر وہ سٹک کرتا ہے اور لنگز کے اندر وہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور جب انسانی مدافعت کا جو نظام ہے، ہیومن ڈیفنس سسٹم جو ہے، امیونٹی کا سسٹم، وہ ویک ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو یہ ایک سینٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو کہ لنگ کینسر اور اس کے علاوہ جو بلڈ کینسر اور اس طرح کی جو دیگر ڈیزیزز ہیں ان کا باعث بنتا ہے۔ اس سے کڈنی افیکٹ ہو رہی ہیں، ان سے جگر کو مسئلہ ہوتا ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ ہیں یا جو چھوٹے بچے ہیں، یعنی کہ جن کے اندر امیونٹی لیول کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگوں میں پاکستان میں TB کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ آپ ماحول دوست اقدامات اٹھائیں اور ماحول دشمن اقدامات سے پرہیز کریں۔ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو اپنی گاڑی کی جلد از جلد مینٹیننس کروائیں۔ اگر آپ فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں تو انشور کریں کہ فیکٹریز کی جو چمنیاں ہیں اس میں ایمیشن کنٹرول سسٹم لگاؤ، کالا دھواں نہ نکل رہا ہو۔ اگر آپ بھٹوں میں کام کرتے ہیں تو انشور کریں کہ آپ زگ زیگ میتھڈالوجی پہ بھٹا چلا رہے ہیں اور بلیک سموک جو ہے وہ ایمٹ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اگر آپ کسان ہیں یا آپ فصلوں میں کام کرتے ہیں، ایگریکلچر سائٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تو آپ نے فصلوں کی باقیات کو آگ نہیں لگانی۔ اگر ہم اسموگ کے فیکٹرز کی بات کریں تو جو انٹرنل فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول کے اندر ہیں، آپ یقین کریں کہ ایوری ہیومنلی پاسبل ایفرٹ از بینگ ڈن۔ انسانی سطح پر جو کوشش کی جا سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ نے اربوں روپے اس وقت جو ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر انویسٹ کی ہیں اسموگ کو بہتر کرنے کے لیے، کلین ایئر کو جو ہے وہ واپس لانے کے لیے۔ اپنے جو پنجاب کے جو بلو سکائز ہیں یا جو سٹاری نائٹس ہوتی تھیں جو ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، وہ اب واپس لانے کے لیے اس کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک طرف ہمارے انفورسمنٹ ایکشنز چل رہے ہیں۔ پچھلے 1.5 سال کے اندر 2000 سے زیادہ بھٹے ڈیمالش کیے جا چکے ہیں، تقریباً 350 انڈسٹریز ڈیمالش کی جا چکی ہیں۔ جی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی، اور اسی طرح سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسموگ کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے، یہ ڈاکٹرز کی جانب سے کیا تدابیر بتائی جا رہی ہے؟ طلحہ اشرف سے جان لیں گے۔ طلحہ بتائیے گا۔ اسموگ کی بڑھتی ہوئی شرح جیسے ہی موسم چینج ہو رہا ہے تو کافی سارے اثرات جو کہ انسانی صحت پر بھی پڑنے لگ گئے ہیں۔ ڈاکٹرز اس پر کیا کہتے ہیں ان سے جان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر مسلم شمعون میرے میں موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کیا کہیں گے کہ جو اسموگ ہے اس کی وجہ سے انسانی صحت پہ کیا کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اگر ہم ہیڈ سے لے کے نیچے تک دیکھیں تو کیا کیا اثرات ہیں جو انسانی صحت پر پڑتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، آج آپ کو پتہ ہے کہ ڈیورنگ دا منتھ آف اکتوبر سے فیب صرف لاہور نہیں پورے پنجاب میں ایک اسموگ کا مسئلہ چلتا ہے۔ کلائمیٹ چینج کی بھی ایشو ہے۔ تو اگر آپ صحت میں دیکھیں تو سمٹمز اگر آپ دیکھیں تو ڈیزینس ہوتا ہے، ہیڈ ایکس ہوتے ہیں، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو اس کو یہ پرابلمز آتی ہیں۔ پھر اگر آپ آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس واٹری آئیز ہے، آئیز میں ایچنگ ہوتی ہے، اینڈ دین اس کے اور نیچے ہے تو سور تھروٹ وچ از اے ویری کامن پرابلم، جس کی وجہ سے پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ایمرجنسی میں۔ اس وقت پورے لاہور میں اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ ریسپریٹری وارڈ جو ہوتے ہیں، جو پھیپھڑوں کے وارڈ ہوتے ہیں، اس میں نمونیا، کرونک آبسٹرکٹیو پلمنری ڈیزیز جس کو ہم COPD کہتے ہیں، جس میں برونکائٹس، ایستھما سب آتے ہیں۔ تو دل کے امراض ایز ویل ایز پھیپھڑوں کے مرض جتنے مریض ہیں، دے ہیو ٹو ٹیک پریکاشنز۔ ایز فار ایز آپ اس کی پریکاشنز اگر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ باہر جانا اوائڈ کریں، آؤٹ ڈورس کو اوائڈ کریں۔ بچوں سے ریکویسٹ ہے، ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی کہ وہ بچوں کو باہر جانے سے اوائڈ کریں اگر بغیر وجہ انڈورز رہیں۔ اس کے علاوہ دن میں آپ 2 سے 3 بار اپنی آنکھوں کو واش کریں، پانی زیادہ پیا کریں، کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ۔ N95 ماسک بہت کامنلی اویلیبل ہے اس وقت لاہور میں، N95 ماسک کا استعمال کریں۔ تو یہ ایز اے کمیونٹی
اور گورنمنٹ لیول پہ جس طرح آپ کو پتہ ہوگا اس وقت سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ میں مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہماری اس وقت انوائرمنٹل منسٹر ہے پنجاب میں، ان کی ایک ایئر وی بریتھ کی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں لاسٹ ویک. اس میں یونیسیف اور WHO نے ایک جوائنٹ شراکت سے انہوں نے ایک پورا پروگرام لانچ کیا کہ ہاؤ ٹو ٹیک پریکاشنس. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے میڈم کی لیڈرشپ کے اندر اینٹی اسموک گنز اس وقت لاہور میں کانا آپ کے CBD کے روٹ پہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس 670 پہ تھا وہ 170 پہ آ گیا، وچ از اے 70% ڈراپ. تو اینٹی اسموک گنز آئی ہے، وہ پنجاب میں آئی ہے. ہم ڈرون سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں، جتنے انڈسٹریل زونز ہیں ان کو ہم انفرارڈ ٹیکنالوجی سے دیکھ رہے ہیں. تو اوور آل ایک گورنمنٹ لیول پہ ایز ویل ایز کمیونٹی لیول پہ ڈاکٹرز کو بھی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، پیشنٹس کو خود اویئرنیس ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اس کو اس سال آپ دیکھیں گے بہت اچھا چینج آپ کو لاہور میں نظر آئے گا. لاہور میں نظر آئے گا، بالکل ٹھیک ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو اسموگ ہے اس سے بچنے کے کیا طریقہ کار ہیں اور اس کی وجہ سے انسانی صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں. اگر بچا نہ جائے، ماسک کا استعمال نہ کیا جائے، پانی کا استعمال نہ کیا جائے اور احتیاطی تدابیر کا استعمال نہ کیا جائے تو ان تمام بیماریوں سے بھی نمٹنا پڑ سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو پنجاب حکومت ہے وہ بھی اس کے حوالے سے کافی انیشیٹو جو کہ طلحہ بہت شکریہ آپ کا.